آج آپ سننے جا رہے ہیں نیپولین ہل کی کتاب دی ماسٹر کی ٹو ایچز، دولت مند بننے کے آسان اور اچھوتے اصول، زندگی کی 12 دولتیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ دوسرے تمام لوگوں کی طرح زندگی کی تمام خوشیاں اور آسائشیں حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں گے۔ یہ بات ایک فطری عمل ہے۔ آپ معاشی تحفظ چاہتے ہوں جو صرف دولت مہیا کر سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ خود اپنی دولت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دولت پیدا کرنے کے لیے آسان راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کریں اور دولت ہمیں حاصل ہو جائے۔ یہ بھی ایک فطری خواہش ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں اپنے تجربے سے جو کچھ حاصل کیا ہے شاید آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکے۔ وہ یہ کہ بغیر قربانی اور محنت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن دولت حاصل کرنے کا ایک یقینی راستہ موجود ہے، اور اس کا علم صرف اس شخص کو ہوتا ہے جس کے پاس ماسٹر چابی ہوتی ہے۔ یہ ماسٹر چابی ایک حیرت انگیز چیز ہے۔ جس کے پاس یہ موجود ہوتی ہے وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اس کو ہر بند دروازہ کھولنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ یہ عمدہ اور اچھی صحت کا دروازہ کھول دیتی ہے، یہ عشق و محبت کا دروازہ کھول دیتی ہے، یہ انسان کے کردار اور اس کی شخصیت میں ایسی تبدیلیاں پیدا کرتی ہے جو اس کے لیے پائیدار دوستی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ ایسے طریقوں سے روشناس کراتی ہے جن کے ذریعے ہر بدقسمتی، ہر مایوسی، تمام غلط فیصلے، ماضی کی ہر شکست قیمتی سرمایہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تمام غلط فیصلے، ماضی کی ہر شکست ایک قیمتی سرمایہ میں بدل جاتی ہے۔ جن کے پاس یہ موجود ہوتی ہے ان میں یہ امیدوں کے نئے چراغ جلا دیتی ہے۔ آپ کی 2 ہستیاں۔ اس سے پہلے کہ میں 12 دولتوں کا ذکر کروں، میں آپ کو ان چند دولتوں سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے پاس پہلے ہی سے موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ خود بھی ان دولتوں سے آگاہ نہ ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ آپ اپنے آپ کو ایک باہر شخصیت خیال کرتے ہوں گے، لیکن حقیقت میں آپ ایک سے زیادہ شخصیتوں کے مالک ہیں۔ آپ اور دوسرے تمام لوگ کم از کم 2 شخصیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر کی 2 سے بھی زیادہ شخصیتیں ہوتی ہیں۔ آپ کی ایک ہستی وہ ہے جسے آپ جب آئینے میں دیکھتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں۔ یہ آپ کی مادی یا جسمانی ہستی ہے، لیکن یہ محض ایک مکان ہے جس میں آپ کی دوسری ہستیاں رہتی ہیں۔ اس مکان میں کم از کم 2 افراد رہتے ہیں جو اندرونی طور پر ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ ان میں سے ایک منفی رجحانات رکھنے والا شخص ہے جو شک، غربت اور خوف کے بارے میں سوچتا، چلتا پھرتا اور زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ شخص ہمیشہ ناکامی کی توقع رکھتا ہے اور اس حوالے سے اسے شاذ ہی ناکامی کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ ایسے غمگین حالات میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے جس سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو قبول کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ مثلاً غربت، لالچ، تہمات، خوف، شک، غم اور جسمانی بیماریاں وغیرہ۔ آپ کی دوسری ہستی ایک مثبت قسم کی شخصیت ہے جو دولت کے متحرک اور مثبت پہلوؤں، اچھی صحت، محبت اور دوستی، ذاتی کامیابی، تخلیقی نقطہ نظر اور دوسروں کی خدمت کے حوالے سے سوچتا ہے، اور ان نعمتوں کے حصول کے لیے آپ کی بے خطا رہنمائی کرتا ہے۔ محض یہ وہ ہستی ہے جو ان 12 دولتوں کو پہچاننے اور ان کی قدر کرتا ہے اور ایسی ترکیب سے آگاہ کرتی ہے جن کی مدد سے انسان اپنے اندر موجود ذہانت کے وسیع اور لامحدود ذخائر سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ ادنا انسانوں کو اقتدار، شہرت اور قسمت کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ گھڑی کی سوئیوں کو واپس گھماتے ہوئے ان لوگوں میں جوانی کی نئی روح پھونک دیتی ہے جو وقت سے پہلے بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ ان طریقوں سے آگاہ کرتی ہے جن کی مدد سے آپ اپنے ذہن پر مکمل اور پورا قابو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس طرح یہ دلی جذبات اور سوچنے کی قوت پر مکمل قابو حاصل کرنے میں آپ کی بھرپور مدد کرتی ہے۔ وہ لوگ جو اسکول کی رسمی تعلیم مناسب طور پر حاصل نہیں کر سکے، ان کی کمزوریاں اور محرومیوں کا مداوع کرتی ہے اور ان کو وہی مواقع مہیا کرتی ہے جو تعلیم حاصل کرنے والوں کو میسر ہوتے ہیں۔
اور آخر میں ایک ایک کر کے یہ زندگی کی ان 12 دولتوں کے دروازے کھول دیتی ہے جن کا ذکر میں آگے کرنے والا ہوں۔ کوئی شخص بھی وہ بات نہیں سنتا جس کے سننے کے لیے اس نے تیاری نہ کی ہو۔ کئی ایک پہلوؤں پر مشتمل ہے جن میں مقصد سے اخلاص، دل کی انکساری اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ کوئی بھی شخص ہر چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتا وغیرہ شامل ہے۔ میں آپ سے حقائق کے بارے میں بات کروں گا اور بہت سے اصول بیان کروں گا جن میں سے کچھ آپ نے کبھی بھی نہیں سنے ہوں گے، کیونکہ ان کا علم صرف ان لوگوں کو ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ماسٹر چابی حاصل کرنے کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ شخصیت کا کنٹرول ہوتا ہے اگر ان کو تسلیم کر لیا جائے اور رہنمائی کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہم پر زیادہ تر منفی شخصیت کا کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر اس منفی شخصیت کو، ان منفی سوچوں کو تسلیم کر لیا جائے اور رہنمائی کے لیے استعمال کیا جائے تو یقینی طور پر زندگی کو ایسے حالات کی طرف لے جاتے ہیں جو آپ کی خواہش یا پسند کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ پر مثبت شخصیت کا کنٹرول ہوتا ہے تو آپ کا مواصلاتی مرکز صرف کچھ دیر میں لیکن جب آپ کی مثبت شخصیت کا کنٹرول آپ پر ہوتا ہے تو آپ کا مواصلاتی مرکز صرف یہ کہتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، جیسے اس طرح کی تحریک بخش توانائی سے بھرپور اور پرامید خیالات کو موصول کرتا ہے جو آپ کے لیے خوشحالی، اچھی صحت، محبت، امید، یقین، ذہنی سکون اور خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ اور یہ زندگی کی ایسی اقدار ہیں جن کی آپ اور آپ جیسے دوسرے لوگوں کو تلاش ہوتی ہے۔ سب سے بڑا تحفہ، میں آپ کو ماسٹر چابی دینا چاہتا ہوں جس کی مدد سے آپ زندگی کی ان دولتوں کے علاوہ اور بہت سی دوسری دولتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس چابی کی مدد سے ہر شخص اپنے ریڈیو اسٹیشن کو اپنی مثبت شخصیت کے کنٹرول میں لا سکتا ہے۔ میں آپ کو ایسے ذرائع سے آگاہ کروں گا جن کی مدد سے آپ ماسٹر چابی کی برکات میں حصہ دار بن سکتے ہیں، لیکن اپنا حصہ وصول کرنے کی مکمل ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ کامیاب افراد کی زندگیوں کا قریبی مشاہدہ کرنے والے ہر شخص نے تسلیم کیا ہے کہ تمام انفرادی کامیابیاں جو پائیدار ہوتی ہیں ان کی ابتدا کسی دوسرے فرد کے سود مند اثرات سے ہوتی ہے جن میں وہ آپ کو شریک کرتا ہے۔ میں آپ کو اس علم میں شریک کرنا چاہتا ہوں جس کی مدد سے آپ تمام قسم کی دولتیں اپنی ذاتی ہمت کے بلبوتے پر حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تمام تحفوں سے بڑا تحفہ ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا واحد تحفہ ہے جس کی کوئی بھی شخص سے ہماری جیسی قوم کا فرد ہونے کا شرف حاصل ہے صرف توقع ہی کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تمام قسم کی وہ دانائیاں موجود ہوتی ہیں لیکن ہم انہیں پہچان نہیں پاتے۔ یہی وہ واحد ہستی ہے جو دولتوں کے حصول کے لیے ماسٹر چابی وصول کرنے کے قابل ہے۔ آپ کے پاس دوسرے بہت سے اثاثے موجود ہیں جن سے آپ خود بھی آگاہ نہیں ہوتے۔ وہ پوشیدہ دولتیں جن کو آپ نے نہ تو کبھی پہچانا ہوتا ہے اور نہ ہی استعمال کیا ہوتا ہے۔ ان میں وہ دولت بھی شامل ہے جسے ہم ارتعاشی مرکز کا نام دے سکتے ہیں، یعنی وائبریٹنگ سینٹر۔ یہ ایک انتہائی حساس قسم کا سیٹ ہے جو ریڈیائی پیغام نشر کرتا ہے اور وصول کرتا ہے اور آپ کے ارد گرد موجود انسانوں اور کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے۔ یہ طاقت اور یونٹ آپ کے خیالات اور احساسات کو نشر کرتا ہے اور پیغامات کے ایک ایسے ختم نہ ہونے والے سلسلے کو وصول کرتا ہے جو آپ کی زندگی میں کامیابی کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ ایک لامحدود گنجائش کا حامل، کبھی نہ تھکنے والا، دو طرفہ مواصلاتی نظام ہے۔ آپ خواہ سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں، آپ کا یہ ریڈیو اسٹیشن خودکار طور پر مسلسل کام کرتا رہتا ہے اور آپ کی دو اہم شخصیات یعنی منفی شخصیت یا مثبت شخصیت میں سے کبھی ایک اور کبھی دوسرے کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔
جب یہ آپ کی منفی شخصیت کے کنٹرول میں ہوتا ہے تو آپ کے انتہائی حساس ریسیورز بے شمار منفی شخصیات کے صرف منفی پیغامات وصول کرتے ہیں۔ یہ ایک بالکل فطری عمل ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کا کیا فائدہ، اور مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ جیسی سوچ جنم لیتی ہے، بالکل انہی الفاظ میں نہ صحیح، لیکن یہ سوچ آپ کی اپنی ذات پر اعتماد کی حوصلہ شکنی کرتی ہے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے آپ کی اپنی توانائیوں کے استعمال میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ منفی پیغامات اس وقت وصول ہوتے ہیں جب آپ کے وصول کرنے والے اسٹیشن پر آپ کے منفی ذہنی رویے بہت اہمیت کا حامل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ذہن کو ایک ایسے مقناطیس میں تبدیل کر دیتا ہے جو صرف ایسے عناصر کو اور تصورات کو کھینچتا ہے جو کسی شخص کے نمایاں خیالات، اہداف اور مقاصد سے میل کھاتے ہیں اور ان سے مطابقت رکھتے ہیں۔ یہ کسی شخص کے ذہن میں پائے جانے والے اندیشوں، پریشانیوں اور شکوک سے مشابہت رکھنے اور انہی اوصاف کے حامل عناصر کو بھی کھینچتا ہے۔ ایک مثبت ذہنی رویہ دولت کے حصول کی طرف پہلا قدم ہے، خواہ یہ مادی دولت ہو یا غیر مادی دولت۔ یہ حقیقی دوستی کی دولت اور اس دولت کو جس کے ہم مستقبل میں کامیابیوں کے لیے متلاشی ہوتے ہیں کھینچتا ہے۔ یہ وہ دولتیں مہیا کرتا ہے جو ہمیں قدرت کی دستکاریوں میں ملتی ہے، مثلاً جس طرح یہ چاندنی راتوں میں آسمان پر تیرتے ہوئے ستاروں میں، خوبصورت مناظر میں اور افق کے خطوط میں موجود ہوتی ہے، اور وہ دولت جو ہمیں اپنی پسند کے کام میں محنت کرنے سے حاصل ہوتی ہے، جس کا اظہار انسان کی روح کی بلند ترین سطح پر ہوتا ہے، اور گھریلو رشتوں میں ہم آہنگی کی دولت، جہاں خاندان کے تمام ارکان مل جل کر ایک دوستانہ تعاون کے جذبے سے کام کرتے ہیں، اور مضبوط جسمانی صحت کی دولت جو ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو کام کو کھیل اور عقیدت کو محبت کے ساتھ متوازن رکھنا سیکھ جاتے ہیں، اور کھانے کے لیے زندہ رہنے کی بجائے زندہ رہنے کے لیے کھانے کی دانش کو سمجھ جاتے ہیں، اور خوف سے نجات کی دولت اور متحرک اور غیر متحرک جوش جذبے کی دولت، اور گانے اور ہنسنے کی دولت جو کہ دونوں ذہنی حالت کی نشاندہی کرتی ہے۔ زبردست دولتیں جو انسانوں کو میسر ہیں، وافر مقدار میں موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی امیر ہونا چاہتے ہیں۔ میں دولت کے حصول کے لیے مشکل اور لمبے راستوں پر چلتا رہا، جبکہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ایک چھوٹا اور قابل اعتماد راستہ بھی موجود ہے جسے میں اختیار کر سکتا تھا اگر میری رہنمائی کرنے والا کوئی شخص موجود ہوتا، جس طرح میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اس قابل ہوں کہ جب یہ دولتیں ہمارے پاس پہنچ جائیں تو ہم انہیں پہچان سکیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت پیسوں پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن پائیدار دولتیں اپنے وسیع تر مفہوم میں مادی اشیاء کے علاوہ اور بھی بہت ساری اوصاف کی حامل ہوتی ہیں، اور میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ دوسرے غیر مادی اوصاف کے بغیر محض مادی دولت کا ذخیرہ وہ خوشیاں مہیا نہیں کر سکتا جن کی کچھ لوگ اس سے توقع رکھتے ہیں۔ جب میں دولت کی بات کر رہا ہوتا ہوں تو میرے ذہن میں وہ عظیم دولتیں ہوتی ہیں جو اپنے مالک کو مکمل خوشی اور اطمینان مہیا کرتی ہیں، اور میں تہ دل سے اس میں ان لوگوں کو شریک کرنا چاہتا ہوں جو ان کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک مثبت ذہنی رویہ۔ تمام دولتوں کی ابتدا، خواہ ان کی نوعیت کچھ بھی ہو، ذہنی حالت سے ہوتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ذہنی حالت ایک واحد چیز ہے جس پر کسی بھی شخص کو کنٹرول کا مکمل اور تسلیم شدہ حق حاصل ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ خالق کل نے انسان کو اپنے خیالات تشکیل دینے کے علاوہ کسی چیز پر اس قدر مکمل کنٹرول عطا نہیں کیا، اور ساتھ ہی اس کو یہ سہولت بھی بخشی ہے کہ وہ ان کو اپنی مرضی کے کسی بھی نمونے کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کسی کے ساتھ دغا اور فریب نہیں کر سکیں گے۔
اور تعذیب نفس کی دولت جس کے ذریعے ہمیں یہ خوشگوار علم حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ذہن پر کنٹرول حاصل کر لیں اور اس کی ایک واضح اور غیر مبہم مقصد کے حصول کے لیے استعمال کریں تو ہم وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جس کی ہمیں خواہش ہوتی ہے۔ اور کھیل کود کی دولت جس کے ذریعے ہم زندگی کے تمام بوجھ اتار کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور دوبارہ چھوٹے بچے بن جاتے ہیں اور اپنی دوسری ہستی کو دریافت کر لینے کی دولت، وہ ہستی جو مستقل ناکامی جیسی حقیقت سے بالکل واقف نہیں ہوتی، اور مراقبے کی دولت یعنی رابطے کی وہ کڑی جس کی مدد سے کوئی بھی شخص لامحدود آفاقی دانش سے اپنی مرضی کے مطابق حصہ وصول کر سکتا ہے۔ جی ہاں، ان کے علاوہ تمام دوسری دولتیں بھی مثبت ذہنی رویے سے جنم لیتی ہیں، لہذا اس میں حیرانی کا کوئی پہلو نہیں کہ 12 دولتوں کی فہرست میں مثبت ذہنی رویہ سب سے پہلے آتا ہے۔ نمبر 2، مضبوط جسمانی صحت۔ مضبوط جسمانی صحت کی ابتدا صحت کے بارے میں شعور سے ہوتی ہے، جو ایسے ذہن کی پیداوار ہوتا ہے جو بیماری کے بجائے صحت کے حوالے سے سوچنے کا عادی ہو اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی عادات میں اعتدال اور متوازن جسمانی سرگرمیوں کا خوگر ہو۔ نمبر 3، انسانی تعلقات میں ہم آہنگی۔ انسانی تعلقات میں ہم آہنگی کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ جو کچھ شیکسپیئر نے کہا وہ بالکل درست ہے اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ مخلص اور سچے ہو جائیں تو جس طرح رات کے بعد دن آتا ہے، اسی طرح آپ کسی کے ساتھ دغا اور فریب نہیں کر سکیں گے۔ نمبر 4، خوف سے آزادی۔ ہر وہ آدمی جو کسی بھی چیز سے خوف زدہ ہے آزاد آدمی نہیں کہلا سکتا۔ خوف تباہی اور بربادی کا نقیب ہے، لہذا ضروری ہے کہ یہ جہاں بھی جنم لے اسے پوری طرح پھلنے پھولنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ 7 بنیادی خوف ہیں جو عام طور پر انسانی ذہن میں جنم لیتے ہیں۔ نمبر 1، غربت کا خوف۔ نمبر 2، تنقید کا خوف۔ نمبر 3، خرابی صحت کا خوف۔ نمبر 4، محبت سے محرومی کا خوف۔ نمبر 5، آزادی سے محرومی کا خوف۔ نمبر 6، بڑھاپے کا خوف۔ نمبر 7، موت کا خوف۔ نمبر 5، کامیابی کی امید۔ ان اشیاء کے حصول جو ہم آج تک حاصل نہیں کر سکے۔ کامیابی کی امید سب سے بڑی خوشی ہے جو کسی انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ شخص ناقابل حد تک قریب ہوتا ہے جو مستقبل میں اس امید کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا کہ وہ ان اہداف کو حاصل کر لے گا جو ماضی میں حاصل نہیں کر سکا۔ نمبر 6، یقین محکم۔ یقین انسان کے شعوری ذہن اور عظیم دانش کے لامحدود آفاقی ذخیرے کو باہم جوڑنے والی کڑی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ انسانی ذہن کے باغ کی وہ زرخیز مٹی ہے جہاں زندگی کی تمام تر دولتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ وہ دائمی اکسیر ہے جو خیال کی لہروں کو تخلیقی قوت اور تحریک بخشتا ہے۔ یقین تمام نام نہاد معجزوں اور بہت سے اسرار جن کی عقل اور سائنس تشریح کرنے سے قاصر ہے کی بنیاد ہے۔ یقین وہ رومانی کیمیکل ہے جسے جب دعا کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے تو عظیم دانش کے ساتھ براہ راست اور فوری تعلق مہیا کرتا ہے۔ یقین وہ قوت ہے جو خیالات کی معمولی توانائیوں کو ان کی ہم پلہ روحانی توانائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور یہ واحد قوت ہے جس کے ذریعے عظیم دانش کی آفاقی قوتوں کو انسانی تصرف میں لایا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، اپنی خوش بختی میں دوسروں کو شریک کرنے پر آمادگی۔ جو بانٹنے کے مبارک فن سے آشنا نہیں ہے وہ خوشیوں کے حصول کے حقیقی راستے سے بھی ناآشنا ہے، کیونکہ خوشی صرف بانٹنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں
یہ تمام قسم کی دولتیں محض بانٹنے کے سادہ عمل کے نتیجے میں جہاں یہ زیادہ بہتر طور پر دوسروں کے کام آ سکیں، پہلے سے کئی گنا اور زیادہ جاذب نظر ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، آپ اپنے دوسرے ساتھیوں کے دلوں میں پائیدار مقام تب ہی بنا سکتے ہیں جب آپ ان کو بھی اپنی خوش بختیوں میں شریک کرتے ہیں۔ وہ دولتیں جن میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، وہ خواب یہ مادی ہوں یا غیر مادی، اس گلاب کی طرح مرجھا جاتی ہیں اور مر جاتی ہیں جس کو تنے سے کاٹ دیا گیا ہو، کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ کسی چیز کو بے عملی کی حالت میں رکھنا، اسے استعمال میں نہ لانا، اس چیز کے گلنے، سڑنے اور موت کا سبب بنتا ہے۔ اور اس حقیقت کا اطلاق انسان کی مادی ملکیتوں پر بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ہر مادی جسم کے سیل پر ہوتا ہے۔ نمبر 8، اپنی پسند اور شوق کا کام۔ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی دولت مند نہیں ہو سکتا جس کو اپنی پسند اور شوق کا کام مل جائے اور وہ پوری تندہی سے اسے انجام دے رہا ہو، کیونکہ کام یا محنت خواہش کے انسانی اظہار کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ محنت تمام انسانی ضروریات کی طلب اور رسد کے درمیان ایک رابطے کی شکل ہے۔ انسانی ترقی کی پیش رو ہے، ایک ایسا واسطہ ہے جس کے ذریعے انسان کے تصور کو عمل کے پنکھ لگ جاتے ہیں۔ اپنی پسند کا تمام تر کام مقدس ہوتا ہے کیونکہ یہ کرنے والے کو اظہار نفس کی خوشی مہیا کرتا ہے۔ تمام موضوعات کے بارے میں وسعت قلب یا وسعت نظر کا ہونا، رواداری یا بردباری جو کہ تہذیب کی اعلیٰ ترین علامت ہے، صرف ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو تمام موضوعات کے بارے میں ہمہ وقت وسعت نظر کے حامل ہوتے ہیں، اور یہ صرف وسیع النظر شخص ہی ہوتا ہے جو حقیقی معنوں میں تعلیم یافتہ ہو سکتا ہے اور اس طرح وہ زندگی کی عظیم دولتیں حاصل کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ نمبر 10، تادیب نفس۔ وہ شخص جو اپنی ذات کا مالک نہیں بن سکتا، وہ کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا۔ وہ شخص جو اپنے وجود کا مالک ہوتا ہے، وہ اپنے دنیاوی نصیب کا بھی مالک ہوتا ہے، اپنی تقدیر کا بھی مالک ہوتا ہے اور اپنی روح کا سردار ہوتا ہے۔ اور تادیب نفس کی اعلیٰ ترین صورت اس وقت سامنے آتی ہے جب کوئی شخص بہت زیادہ دولت یا اس مقام کو حاصل کرنے کے بعد، جسے عام طور پر کامیابی کہا جاتا ہے، عجز و انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ نمبر 11، لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت۔ وہ شخص جس کے پاس لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ہمیشہ اس حقیقت سے آشنا ہوتا ہے کہ تمام لوگ بنیادی طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک ہی تنے سے پھوٹنے والی شاخیں ہیں، اور یہ کہ انسانی سرگرمیاں زندگی کے 9 بنیادی محرکات سے تحریک پکڑتی ہیں، یعنی محبت کا جذبہ، جنسی جذبہ، مادی فوائد حاصل کرنے کی خواہش، ذاتی تحفظ کی خواہش، جسمانی اور ذہنی آزادی کی خواہش، اظہار نفس کی خواہش، موت کے بعد زندگی کے دوام کی خواہش، غصے کا جذبہ، خوف کا جذبہ۔ اور صرف وہ شخص دوسرے لوگوں کو سمجھ سکتا ہے جو پہلے اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ دوسروں کو سمجھنے کی صلاحیت انسانوں میں مخاصمت کی بہت سی عام وجوہات کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ ہر قسم کی دوستی کی بنیاد ہے، یہ انسانوں کے درمیان تمام تر ہم آہنگی اور تعاون کی بنیاد ہے۔ یہ لیڈرشپ کے لیے، جو کہ دوستانہ تعاون کی طلبگار ہوتی ہے، ایک اہم خصوصیت ہے۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ تمام کائنات کے خالق کو پہچاننے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نمبر 12، معاشی تحفظ۔ ان 12 دولتوں کا آخری لیکن انتہائی اہم حصہ غیر مادی نوعیت کا حامل ہے۔ معاشی تحفظ محض رقم جمع کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ اس خدمت سے حاصل ہوتا ہے جو کوئی شخص دوسروں کے لیے انجام دیتا ہے، کیونکہ مفید خدمات کو ہم تمام انسانی ضروریات کی شکل میں تبدیل کر سکتے ہیں، اس لیے نقد رقم کو استعمال کرنا یا نہ کرنا ضروری نہیں۔ ایک ارب پتی بزنس مین کو معاشی تحفظ حاصل ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتی ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مردوں اور خواتین کو منفعت بخش ملازمت مہیا کرتا ہے، اور ان کے ذریعے انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو بہت زیادہ اہمیت کی حامل اشیاء اور خدمات مہیا کرتا ہے۔ جو خدمات وہ مہیا کرتا ہے وہ زر نقد کو کھینچتی ہے
کھینچتی ہیں، اور یہی وہ درست راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے پائیدار معاشی تحفظ حاصل کرنا چاہیے۔ اس وقت میں آپ کو ان اصولوں سے روشناس کراؤں گا جن کی مدد سے ہر قسم کی دولتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن ان اصولوں کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ ضروری ہے کہ ان دولتوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا ذہن تیار ہو، بالکل اسی طرح جس طرح بیج بونے کے لیے زمین کی سطح کو تیار کیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی چیز کے لیے تیار ہوتا ہے تو وہ لازمی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن چیزوں کی جسے ضرورت ہے وہ بغیر کسی وجہ کے حاضر ہو جائیں گے، کیونکہ کسی شخص کی ضروریات اور ان کو حاصل کرنے کے لیے تیاری میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر آپ اس فرق کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو آپ ان اہم فوائد سے بھی محروم ہو جائیں گے جو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لہذا صبر سے کام لیں اور مجھے موقع دیں کہ میں آپ کو ان اشیاء کے لیے تیار کر سکوں جن کی آپ کو خواہش ہے۔ مجھے اپنے طریقے پر رہنمائی کرنا ہوگا۔ ابتدا میں میرا یہ طریقہ کار آپ کو عجیب و غریب معلوم ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات آپ کی حوصلہ شکنی کی موجب نہیں بننی چاہیے، کیونکہ تمام نئے خیالات عجیب معلوم ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو میرے طریقہ کار کے عملی ہونے پر شک ہے تو آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ حقیقت کافی ہے کہ مجھے تمام دولت اسی پر عمل کرنے سے حاصل ہوئی ہے۔ انسانی ترقی میں سست رفتاری کی وجہ ہمیشہ یہی رہی ہے کہ لوگ نئے خیالات قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب سیموئل مورس نے ٹیلی گراف کے ذریعے اپنے مواصلاتی نظام کا اعلان کیا تو لوگوں نے اس کا ٹھٹھا اڑایا۔ اس کا نظام تقلید پسندی سے ہٹ کر تھا، یہ بالکل نیا تھا، اس لیے شکوک و شبہات کا نشانہ بنا، اور دنیا نے مارکونی کو بھی تمسخر کا نشانہ بنایا جب اس نے مورس کے نظام میں مزید بہتری پیدا کرتے ہوئے بغیر تار کے مواصلاتی نظام کا اعلان کیا۔ تھامس ایڈیسن نے جب چمکتی ہوئی برقی روشنی حاصل کرنے میں اپنی کامیابی کا اعلان کیا تو دنیا نے اس کا مذاق اڑایا۔ اسی طرح اس شخص کو بھی اسی قسم کے تجربے کا سامنا ہوا جس نے دنیا کے سامنے بغیر کسی گھوڑے یا جانور کے خود بخود چلنے والی گاڑی پیش کی۔ ولبر اور آلیور رائٹ نے جب اپنی اڑنے والی پہلی مشین کی اڑان کے بارے میں اعلان کیا، دنیا نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی، اور اخبارات سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس مظاہرے کو دیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر جدید ریڈیو کی ایجاد سامنے آئی، جو انسانی ذہانت کا ایک معجزہ ہے، جس نے آئندہ چل کر دوریوں کو سمیٹ دینا تھا، لیکن وہ ذہن جو اس کے لیے تیار نہ تھے، ان کے نزدیک یہ محض بچوں کو بہلانے کا کھلونا تھا۔ میں نے ان باتوں کا ذکر محض اس لیے کیا ہے کہ آپ لوگ جو دولت کے حصول کے لیے ایک نئے راستے کا انتخاب کر رہے ہیں، صرف اس کے نئے پن کو دیکھتے ہوئے دل برداشتہ ہو جائیں، میرے ساتھ چلیں اور میرے فلسفے پر عمل کریں، اور یقین رکھیں کہ آپ کے لیے یہ ویسے ہی کام کرے گا جس طرح اس نے میرے لیے کام کیا۔ دولت کے لیے آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے مجھے اپنی کوششوں کا بالکل اتنا ہی معاوضہ ملے گا جتنا آپ کو میری کوششوں کے نتیجے میں فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ کائنات کا ایک ابدی اصول ہے، ضروری نہیں کہ مجھے میرا معاوضہ براہ راست آپ کی جانب ہی سے وصول ہو جو کہ میرے فلسفے پر عمل کر رہے ہیں، لیکن یہ کسی نہ کسی صورت میں مل ضرور جائے گا، کیونکہ یہ حقیقت عظیم آفاقی منصوبے کا حصہ ہے کہ کوئی بھی مفید کام جو کوئی شخص شروع کرتا ہے اس کا بدل ضرور ملتا ہے، جیسا کہ ایمرسن کا مقولہ ہے، آپ کام شروع کریں، اس کو کرنے کی قوت آپ کو مل جائے گی۔ اس سے قطع نظر کہ آپ کے کام آنے کے بدلے مجھے کیا ملے گا، مجھ پر ایک قرض بھی ہے کہ دنیا نے مجھے جو نعمتیں اور سہولتیں عطا کی ہیں ان کی واپسی ادائیگی کے لیے میں بھی کچھ کروں۔ بہت سے دوسرے لوگوں کی مدد کے بغیر میں اپنی یہ ساری دولت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پائیدار دولتیں حاصل کی ہیں، انہوں نے عمارت کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں، ایک اوپر کی جانب ان لوگوں کی مدد حاصل کرنے کے لیے پھیلایا ہوتا ہے جو چوٹی پر پہنچ چکے ہیں، اور ایک نیچے کی جانب ان لوگوں کو سہارا دینے کے لیے پھیلایا ہوتا ہے
جو ابھی اوپر چڑھ رہے ہیں، اور میں بھی آپ کو جو دولت کے حصول کے راستے پر گامزن ہیں یہ نصیحت کروں گا، کہہ دینے اور لینے کے لیے کہ دینے اور لینے کے لیے دونوں ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھیں، کیونکہ یہ ایک جانی پہچانی حقیقت ہے کہ کوئی بھی شخص پائیدار کامیابی یا پائیدار دولتیں حاصل نہیں کر سکتا اگر وہ اپنی انہی خواہشات کے متلاشی دوسرے افراد کی مدد نہیں کرتا۔ کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے پہلے دینا ضروری ہے، اور اب جب کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ زندگی کی حقیقی دولتیں کیا ہیں، میں آپ کو اگلے مرحلے سے روشناس کراؤں گا جس پر آپ کو لازمی عمل کرنا ہوگا تاکہ آپ اپنے ذہن کو دولت حاصل کرنے کے لیے تیار کر سکیں۔ میں یہ بتا چکا ہوں کہ میں نے اپنی دولت دوسروں کی مدد سے حاصل کی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ان سب کے لیے جانے پہچانے ہیں جو میری یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، کچھ اجنبی ہیں جن کے نام آپ نے شاید کبھی بھی نہ سنے ہوں گے۔ ان اجنبیوں میں میرے 8 دوست ایسے ہیں جنہوں نے دولت قبول کرنے کے لیے میرے ذہن کی تیاری میں بہت زیادہ کردار ادا کیا۔ میں انہیں 8 شہزادے کہتا ہوں۔ یہ میری جاگتے ہوئے بھی مدد کرتے ہیں، اس وقت بھی مدد کرتے ہیں جب میں سو رہا ہوتا ہوں۔ اگرچہ ان شہزادوں سے میری آمنے سامنے کبھی بھی ملاقات نہیں ہوئی، جیسا کہ میں دوسرے لوگوں سے ملتا رہا ہوں جنہوں نے میری مدد کی، یہ کھڑے ہو کر میری دولت کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے خوف سے، حسد سے، لالچ سے، شک سے، تذبذب سے اور کام کو التوا میں ڈالنے سے بچائے رکھا ہے۔ انہوں نے مجھے اپنی ذاتی پیش قدمیوں کا حوصلہ بخشا ہے، میرے تصورات کو متحرک رکھا ہے، ایک واضح متعین مقصد عطا کیا ہے اور اس کے حصول کے لیے یقین کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے ذہن کو بدلنے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور میرے مثبت ذہنی رویے کے معمار ہیں، اور اب میں ان کو آپ کے سپرد کرتا ہوں تاکہ یہ آپ کے لیے بھی ایسی ہی خدمات انجام دے سکیں۔ باب دوئم، 8 شہزادے۔ آپ ان شہزادوں کو کسی بھی دوسرے نام سے جو آپ پسند کریں پکار سکتے ہیں، ناصح، مشیر، سرپرست یا نیک روح، جو چاہے کہہ سکتے ہیں۔ جو نام بھی ہو، شہزادے اس طریقے سے میرا کام کرتے ہیں جو سادہ اور قابل عمل ہے۔ ہر دن رات کی سرگرمیوں کے اختتام پر شہزادے اور میں ایک گول میز کانفرنس کرتے ہیں۔ اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ دن بھر انہوں نے جو میری خدمات انجام دی ہوتی ہیں ان کا شکریہ ادا کر سکوں اور اس طرح ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنا سکوں۔ یہ کانفرنس ٹھیک اسی طرح سے جاری رہتی ہے گویا کہ یہ شہزادے اپنی حقیقی گوشت پوست کے وجود کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ اپنے تصور کی قوت سے رابطہ کرتے ہوئے سوچ بچار، نظر ثانی اور شکریہ ادا کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ آپ کی اس صلاحیت کا پہلا امتحان ہو سکتا ہے۔ آپ کسی حد تک اپنے ذہن کو دولتیں قبول کرنے کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ جب کسی ناخوشگوار صورتحال کا سامان ہو تو محض یاد کریں جب مورس، مارکونی، ایڈیسن اور رائٹ برادران نے پہلی مرتبہ اپنے نئے اور بہتر منصوبے اور کمالات کا اعلان کیا تو کیا ہوا تھا۔ اسی طرح آپ کو ناخوشگوار صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے حوصلہ اور طاقت ملے گی۔ آئیے اب شہزادوں کے ساتھ اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج بہت خوبصورت دن تھا۔ اس نے مجھے جسمانی اور ذہنی صحت سے نوازا ہے۔ اس نے مجھے کھانے پینے کی اشیاء اور اوڑھنے کے لیے کپڑے مہیا کیے۔ اس نے مجھے دوسروں کے کام آنے کے لیے ایک اور دن مہیا کیا ہے۔ اس نے مجھے ذہنی سکون مہیا کیا ہے اور تمام اندیشوں اور وسوسوں سے نجات دلائی ہے۔ اے میری رہنمائی کرنے والے شہزادوں، ان انعامات کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اپنی ماضی کی زندگی کے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے اور اسی طرح میرے ذہن اور میرے جسم کو، میری روح کو خوف اور فساد کے اثرات اور وجوہات سے بچانے پر آپ سب کا مجموعی طور پر شکر گزار ہوں۔ مادی خوشحال کے شہزادے، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے ذہن کو
تونگری اور افراد کے احساس سے لبریز رکھا اور غربت کی کمی کے احساس سے آزاد رکھا۔ مضبوط جسمانی صحت کے شہزادے، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے ذہن کو مضبوط صحت کے احساس سے بھرے رکھا اور اسی طرح وہ ذرائع مہیا کیے جنہوں نے جسم کے ہر خلیے اور ہر جسمانی عضو کو آفاقی توانائی کی وہ مناسب مقدار مہیا کیے رکھی جن کی ان کو ضرورت تھی، اور اس عظیم دانش کے ساتھ براہ راست تعلق مہیا کیا جو کہ اس توانائی کو جہاں اس کی ضرورت تھی پہنچانے اور اس کے اطلاق کے لیے کافی ہیں۔ ذہنی سکون کے شہزادے، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے ذہن کو ہر قسم کی مزاحمتوں اور اپنی ہی عائد کردہ بندشوں سے آزاد رکھا اور اس طرح میرے جسم کو اور میرے ذہن کو مکمل آرام اور سکون مہیا کیا۔ امید کے شہزادے، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میری آج کی خواہشات کی تکمیل اور کل کے اہداف کی تکمیل کا وعدہ کیا۔ یقین کے شہزادے، میں اس رہنمائی پر تمہارا شکر گزار ہوں جو تم نے مجھے مہیا کی۔ تم نے مجھے وہ کام کرنے پر اکسایا فائدہ مند اور وہ کام کرنے سے روکا جو اگر کر لیتا تو میرے لیے نقصان دہ ہو سکتے تھے۔ تم نے میری سوچوں کو قوت بخشی اور میرے کاموں کو زور و اثر سے نوازا اور مجھے وہ فہم عطا کیا جس کی مدد سے میں قوانین قدرت کو سمجھ سکوں، اور ساتھ ہی اس قدر بصیرت تھی کہ میں اپنی ذات کو ان کے ساتھ ہم آہنگ کر سکوں۔ رومانس کے شہزادے، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ سالوں گزر جانے کے باوجود مجھے جوانی کے جذبے سے سرشار رکھا۔ مجموعی دانش کے شہزادے، میں تمہارا دائمی شکر گزار ہوں کہ تم نے میری ماضی کی تمام ناکامیوں، شکستوں اور غلطیوں، مایوسیوں اور ہر قسم کی نحوستوں کو انمول اہمیت کے پائیدار اثاثے میں تبدیل کر دیا اور میرے اندر یہ اہلیت اور خواہش پیدا کی کہ میں دوسروں کو اس بات پر تیار کر سکوں کہ وہ اپنے ذہنوں پر تسلط حاصل کریں اور اپنی ذہنی قوت کو زندگی کی دولتوں کے حصول کے لیے استعمال کریں۔ جو مجھے اس سعادت سے نوازا کہ میں اپنی تمام خوش نصیبیوں میں ان لوگوں کو بھی شامل کر سکوں جو ان کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس طرح دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے اپنی خوش نصیبیوں میں مزید اضافہ کر سکوں۔ میں اس لیے بھی تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے اس حقیقت سے روشناس کرایا کہ کسی بھی انسانی تجربے کو بوجھ بنا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی اور تمام تجربات کو مفید خدمات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور سوچنے کی قوت واحد قوت ہے جس پر میرا مکمل کنٹرول ہے، اور یہ کہ سوچنے کی قوت کو ہم مرضی کے مطابق خوشی میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور میرے سوچنے کی قوت پر کسی قسم کا قدغن یا حد بندی نہیں ہے سوائے اس کے جو میں نے خود اپنے ذہن میں لوگو کر رکھی ہے۔ میری خوش قسمتی کا سب سے بڑا اثاثہ 8 شہزادوں کی موجودگی کو شناخت کر لینا ہے، کیونکہ یہ ہیں وہ جنہوں نے میرے ذہن کو ان 12 دولتوں کے فوائد حاصل کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ میری ان شہزادوں سے روزانہ گفتگو کرنے کی عادت ہے جس کی وجہ سے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں مجھے ان دولتوں کی پائیداری پر یقین ہے۔ یہ شہزادے ایک واسطہ ہیں جن کے ذریعے میں اپنے ذہن کو ان چیزوں پر مرتکز رکھتا ہوں جن کو میں چاہتا ہوں، اور ان چیزوں سے ذہن کو ہٹائے رکھتا ہوں جن کو میں نہیں چاہتا۔ یہ مجھے ہر قسم کے منفی ذہنی رویے سے مسلسل تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور یہ منفی خیالات کے بیجوں کو میرے ذہن میں جڑیں پکڑنے سے پہلے ہی برباد کر دیتے ہیں۔ یہ زندگی کے اہم مقصد پر مجھے اپنا ذہن مرتکز رکھنے میں مدد دیتے ہیں، اور اس مقصد کو حاصل کرنے میں پورا تعاون مہیا کرتے ہیں۔ یہ مجھے اپنی ذات اور دنیا کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور مجھے اپنے ضمیر کے ساتھ ہم آہنگ رکھتے ہیں۔ یہ مجھے ماضی کی ناکامیوں اور شکستوں پر مبنی تمام ناخوشگوار خیالات کے خلاف اپنے ذہن کی کھڑکیاں بند رکھنے میں مدد دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ ان کو میرے لیے ایک انمول خزانے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ان شہزادوں نے میرے
اندر موجود ایک دوسری ہستی سے روشناس کیا ہے، جو کہ اس جذبے کے ساتھ سوچتی، حرکت کرتی، منصوبہ بناتی، چاہتی اور عمل کرتی ہے، جو ناممکن جیسی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا، اور یہ بے شمار مرتبہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہر مصیبت اپنے ساتھ اپنے برابر کے فوائد کے بیج بھی لے کر آتی ہے۔ لہذا جب مجھے کوئی مصیبت گھیرتی ہے، جیسا کہ یہ ہر ایک کو گھیرتی ہے، میں اس سے خوفزدہ نہیں ہو جاتا، بلکہ میں اس کے برابر فائدے کا بیج تلاش کرنا شروع کر دیتا ہوں، اس سے موافق امکانات کا پودا اگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان شہزادوں نے مجھے میری انتہائی سخت مصیبتوں پر، جن کا مجھے سامنا ہوتا ہے، قابو پانا سکھایا ہے۔ انہوں نے مجھے بتا دیا ہے کہ میرے جسم اور روح کے لیے کیا اچھا ہے، اور تمام اچھائیوں کے سرچشمے کی جانب میری رہنمائی کی ہے۔ انہوں نے مجھے اس سچائی سے روشناس کیا ہے کہ حقیقی خوشی اشیاء پر تصرف حاصل کرنے سے یا انہیں اپنی ملکیت میں لینے سے حاصل نہیں ہوتی، مادی اشیاء کے استعمال سے حاصل ہوتی ہے۔ اور انہوں نے مجھے سکھایا ہے کہ لوگوں سے کام کروانے کی بجائے خود دوسروں کے لیے مفید کام انجام دینا سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ میں نے شہزادوں سے کبھی کوئی چیز طلب نہیں کی، بلکہ جو کچھ بھی انہوں نے مجھے پلے سے دے رکھا ہے، ہمیشہ ان پر شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ شہزادے میری ضروریات سے آگاہ ہیں اور انہیں پورا کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ مجھے تمام ضروریات زندگی وافر مقدار میں مہیا کرتے ہیں۔ شہزادوں نے مجھے سکھایا ہے کہ میں ہمیشہ حوالے سے سوچوں۔ شہزادوں نے مجھے سکھایا ہے کہ میں ہمیشہ حوالے سے سوچوں، اس حوالے سے سوچوں کہ میں لوگوں کو کیا دے سکتا ہوں، اور اس کے بدلے میں کوئی چیز حاصل کرنے کی خواہش ہرگز نہ رکھوں۔ انہوں نے مجھے بے لاگ زندگی بسر کرنے کا سبق دیا ہے، ایسی زندگی جو کسی شخص کو اس کی اپنی اندرونی قوتوں سے روشناس کروائے، اور وہ جب چاہے اپنی مرضی کے مطابق ان قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ذاتی مسائل کو حل کر سکے، اور اپنی ضرورت کے مطابق تمام اشیاء حاصل کر سکے۔ انہوں نے مجھے پرسکون ہونا، اپنے باطن کی آواز کو سننا سکھایا ہے۔ انہوں نے مجھے اس یقین سے نوازا ہے کہ میں اپنی عقل کو پس پشت ڈالتے ہوئے باطن کی آواز سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہوں، اور پورے وثوق کے ساتھ یقین کر سکتا ہوں کہ وہ پرسکون مدھم آواز جو میرے باطن سے اٹھ رہی ہے، وہ میری قوت استدلال کی نسبت بہت ارفع ہے۔ زندگی کے جس مسلک پر میں یقین رکھتا ہوں، وہ انہی شہزادوں کا عطا کردہ ہے۔ میں آپ کو بھی اس میں شریک کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ بھی اسے اپنے مسلک کے طور پر اپنا سکیں۔ ایک خوش و خرم انسان کا مسلک۔ خوشیاں تلاش کرنے میں دوسروں کی مدد کرتے ہوئے مجھے اپنی خوشیاں بھی مل گئی ہیں۔ میں اچھی اور مضبوط صحت کا مالک ہوں، کیونکہ میں ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرتا ہوں۔ میں صرف وہ غذائیں استعمال کرتا ہوں جو قدرت نے جسمانی نشو و نما کے لیے پیدا کی ہیں۔ میں ہر قسم کے خوف سے آزاد ہوں۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرتا، کسی سے حسد نہیں کرتا، بلکہ تمام نوع انسانی سے محبت کرتا ہوں۔ میں اپنی پسند کا کام کرتا ہوں، جس میں کھیل کو بڑی فراخ دلی سے شامل کر لیتا ہوں۔ اس لیے میں کبھی بھی کام سے تھکتا یا اکتاتا نہیں۔ میں ہر روز شکریہ ادا کرتا ہوں، مزید دولتوں کے لیے نہیں، بلکہ اس دانش کے لیے جس کی مدد سے میں دولت کے اس عظیم ذخیرے کو جو میرے اختیار میں ہے پہچانتا ہوں، سمیٹتا ہوں اور مناسب انداز میں استعمال کرتا ہوں۔ میں جس کا بھی نام لیتا ہوں، میرا مقصد محض اس کی عزت افزائی کرنا ہوتا ہے۔ میں کسی بھی شخص کی مدد یا ہمدردی کا طلبگار نہیں ہوتا۔ میں صرف اپنی دولتوں کو ان تمام لوگوں میں تقسیم کرنے کا خواہاں ہوتا ہوں جو انہیں لینا چاہتے ہیں۔ اپنے ضمیر کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے ہیں، اس لیے یہ میرے ہر کام میں میری درست رہنمائی کرتا ہے۔ میرا کوئی دشمن نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی ذات کی خاطر کسی کو دکھ نہیں دیا، بلکہ میں نے ہر اس شخص کو جس کا میرے ساتھ کوئی بھی تعلق استوار ہوا ہے، پائیدار دولت کا راستہ دکھا کر اسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میرے پاس میری ضروریات سے زیادہ مادی دولت ہے، کیونکہ میں لالچ سے پاک ہوں۔ صرف ان مادی اشیاء کی خواہش رکھتا ہوں جن کو میں اپنی زندگی میں استعمال کر سکتا ہوں۔ میری بہت بڑی جائیداد ہے جس پر کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوتا،
کیونکہ یہ زیادہ تر میرے ذہن میں غیر مادی دولتوں کی صورت ہے جس کا تعین صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں یا تصرف میں لا سکتے ہیں جو میرے طرز زندگی کو اپناتے ہیں۔ میں نے یہ وسیع جائیداد و قدرت کے قوانین کا مشاہدہ کرتے ہوئے اپنی عادات کو ان کے مطابق ڈھالتے ہوئے ماسٹر چابی۔ آئیے اب ہم اس فلسفی کو بیان کرتے ہیں جسے 12 دولتیں حاصل کرنے کے لیے آپ کو لازمی اپنانا ہوگا۔ اپنی کہانی کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ میں ان دولتوں کو پانے کے لیے ذہن کو تیار کرنے کے طریقے بتا چکا ہوں، لیکن یہ صرف کہانی کی شروعات ہے۔ مجھے ابھی اس کی وضاحت کرنا ہوگی کہ آپ کس طرح ان دولتوں پر قابل ہو سکتے ہیں اور کس طرح انہیں مکمل طور پر اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اس کہانی کی ابتدا نصف صدی سے بھی قبل اینڈریو کارنیگی کی زندگی میں ہوئی، جو کہ ایک بہت بڑا انسان دوست اور امریکی معاشرتی نظام کی خصوصی پیداوار تھا۔ کارنیگی نے 12 دولتیں حاصل کی، جن میں مالی دولت اس قدر زیادہ تھی کہ وہ اپنی ساری عمر میں اس کو مکمل طور پر بانٹ نہیں سکا۔ لہذا اس نے اسے میرے آگے دوسرے آدمیوں کو منتقل کر دیا جو اسے آج تک انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کرنے میں مصروف ہیں۔ اسے 8 شہزادوں کی خدمات میسر ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ مجموعی دانش کے شہزادے نے اسے اپنی برکات سے اس قدر نوازا تھا کہ نہ صرف اس میں اپنی مادی دولتیں بانٹنے کے لیے پورا جوش و جذبہ پایا جاتا تھا، بلکہ اس جوش و جذبے کے ساتھ وہ لوگوں کو اس مکمل فلسفہ زندگی سے روشناس کرانا چاہتا تھا جس کے ذریعے وہ تمام دولتوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ کارنیگی کی خواہش تھی کہ انفرادی کامیابی کے فلسفے کو منظم کیا جائے تاکہ تمام لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اپنی اسی خواہش کا اظہار اس نے ان الفاظ میں کیا تھا: میں نے اپنی دولت دوسرے لوگوں کی جدوجہد اور کوشش کے نتیجے میں حاصل کی ہے، اور جتنی جلدی مجھے ایسے ذرائع میسر آ گئے کہ میں لوگوں میں بے عملی کا جذبہ پیدا کیے بغیر اسے واپس کر سکوں، میں یہ لوگوں کو ہی واپس کر۔ لیکن میری دولتوں کا بڑا حصہ اس علم پر مشتمل ہے جس کی مدد سے میں نے مادی اور غیر مادی دونوں قسم کی دولتیں حاصل کی ہیں۔ لہذا میری خواہش ہے کہ اس علم کو ایک فلسفے میں منظم کر دیا جائے تاکہ ہر اس شخص کو مہیا کیا جا سکے جو اپنے ذاتی اختیار میں موجود امکانات کی تلاش میں ہے۔ اگر آپ ان دولتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو میں آپ میں بانٹنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ کو لازمی اس فلسفہ کو تسلیم کرنا ہوگا اور اس کو لاگو کرنا ہوگا۔ اس فلسفے کے اصول بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کی مختصر سی تاریخ سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ یہ دنیا میں بسنے والے آدھے سے زیادہ انسانوں کے لیے کیا خدمات انجام دے چکا ہے۔ برازیل میں بسنے والے افراد کے فائدے کے لیے اس کا پرتگیزی زبان میں ترجمہ کیا جا چکا ہے، جہاں 15 لاکھ سے زیادہ انسانوں کی خدمت کر چکا ہے۔ سلطنت برطانیہ میں تقسیم کرنے کے لیے اس کے خصوصی ایڈیشن شائع کیے جا چکے ہیں، جہاں یہ 20 لاکھ سے زیادہ انسانوں کی خدمت کر چکا ہے۔ ریاستہائے متحدہ میں یہ عملی طور پر ہر شہر، قصبے، گاؤں میں ایک یا ایک سے زیادہ انسانوں کو فائدہ پہنچا چکا ہے، جن کی مجموعی تعداد تقریباً 2 کروڑ پر مشتمل ہے، اور یہ تمام لوگ دنیا کے لوگوں میں بھائی چارے پر مبنی فضا پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ کسی خاص مسلک یا طبقے کی بنیاد پر استوار نہیں، بلکہ اس کی بنیادیں انسانی جدوجہد کے ہر میدان میں پائیدار کامیابیوں اور کامرانیوں کے حصول کو مد نظر رکھتے ہوئے تشکیل دی گئی ہے۔ یہ تمام مذاہب کی حمایت کرتا ہے، لیکن یہ کسی بھی مذہب کا حصہ نہیں ہے۔ یہ اپنی نوعیت میں اس قدر عالمگیر ہے کہ یہ لوگوں کو ہر پیشے میں یقینی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے، لیکن اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یہ فلسفہ اس قدر سادہ ہے کہ آپ جس مقام پر بھی ہیں اور جن حالات میں بھی ہیں، آپ اسی وقت پر اس پر عمل درآمد شروع کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے کام کر سکتا ہے۔ اب ہم تمام دولتوں کی ماسٹر چابی کے رازوں کو بیان کرنے کی طرف آتے ہیں۔ 17 اصول ایک قابل اعتماد رہنما نقشے کے طور پر تمام قسم کی مادی اور غیر مادی دولتوں کے سرچشمے کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اس نقشے کی پیروی کرتے ہوئے آپ کبھی بھی راستہ نہیں کھو سکتے،
لیکن اس کے لیے آپ کو ان تمام ہدایات پر عمل کرنا ہوگا اور ان تمام ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا جو ان عظیم دولتوں کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ بات یاد رکھیں کہ پائیدار دولت میں دوسروں کو شریک کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو چیز بھی کوئی حاصل کرتا ہے اس کی قیمت ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ماسٹر چابی ان 17 اصولوں میں سے کسی ایک اصول میں پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا راز ان تمام کے تمام مجموعے میں پوشیدہ ہے۔ یہ اصول ان 17 دروازوں کی نمائندگی کرتے ہیں جن میں سے گزر کر ہی آپ اس اندرونی کمرے تک پہنچ سکتے ہیں جہاں تمام دولتوں کا سرچشمہ بہہ رہا ہے۔ ماسٹر چابی ان تمام دروازوں کے تالے کھولتی چلی جاتی ہے جو اندرونی کمرے تک لے جاتے ہیں، اور جب آپ اسے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں گے تو یہ چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ کی تیاری کا انحصار ان 17 اصولوں میں سے پہلے 5 اصولوں کو ذہن نشین کرنے اور ان کے عملی اطلاق پر ہے، جن کو اب میں تفصیلاً بیان کرنے لگا ہوں۔ باب 3، مقصد کی قطعیت۔ ایک انتہائی اہم اور غور طلب بات یہ ہے کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی عظیم لیڈر گزرے ہیں ان میں ایک قدر مشترک پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے لیڈرشپ کا یہ منصب اپنی تمام تر صلاحیتیں ایک قطعی اہم مقصد کے لیے وقف کر کے حاصل کیا۔ اتنی ہی اہم اور غور طلب بات یہ بھی ہے کہ جن کو ناکام تصور کیا جاتا ہے ان کے پاس ایسا کوئی مقصد نہ تھا۔ وہ ساری زندگی ایک پتوار کے بغیر کشتی کی مانند محض ایک دائرے میں گھومتے رہے اور ہمیشہ خالی ہاتھ اس مقام پر واپس آتے رہے جہاں سے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ ان میں سے کچھ ایسے ناکام لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنے سفر کی ابتدا تو کسی قطعی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کی، لیکن جب انہیں وقتی شکست یا شدید مخالفت کا سامنا ہوا تو انہوں نے اپنا مقصد چھوڑ دیا۔ وہ اپنی ہار تسلیم کرتے ہوئے میدان چھوڑ گئے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کامیابی کا ایک ایسا فلسفہ موجود ہے جو کہ اتنا قابل اعتماد اور اتنا حتمی ہے جتنے کہ ریاضی کے اصول ہیں، اور نہ ہی انہیں کبھی یہ خیال گزرا کہ عارضی شکست ایک ایسا تجرباتی میدان ہے جسے اگر ہم حتمی سمجھ کر قبول نہ کر لیں تو یہ ایک چھپی ہوئی شکست ثابت ہو سکتی ہے۔ انسانی تہذیب کی یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ ہر ایک 100 آدمیوں میں سے 98 آدمی اپنی زندگی کا عرصہ بغیر کسی قطعی اہم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ کارنیگی اپنے ان ساتھیوں کا جن کے نام کسی نگران حیثیت سے زیر غور ہوئے تھے پہلا امتحان یہ لیتا تھا کہ وہ کسی کام کے لیے زائد محنت کرنے کے لیے کسی حد تک تیار ہیں۔ اس کا دوسرا امتحان یہ تھا کہ آیا انہوں نے اپنے ذہن کو کسی قطعی مقصد کے لیے وقف کیا ہے یا نہیں، اور وہ یہ پہلو بھی مد نظر رکھتا تھا کہ کیا انہوں نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری تیاری بھی کی ہے یا نہیں۔ جب میں نے کارنیگی کو اپنی ترقی کے لیے کہا، چارلس ایم شواب کہتا ہے، وہ خوش دلی سے مسکرایا اور جواب دیا، تم جو کچھ چاہتے ہو اگر تم نے اسے حاصل کرنے کا اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیا ہے تو میں تمہیں اسے حاصل کرنے سے روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مسٹر شواب جانتا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ یہ سب سے بڑا عہدہ تھا جو کارنیگی کے اختیار میں تھا، اور مسٹر کارنیگی نے اسے حاصل کرنے میں اس کی مدد کی۔ وہ لوگ جو مقصد کی قطعیت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ان سے متعلق ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ دنیا پوری آمادگی کے ساتھ ان کو راستہ دینے کے لیے آگے سے ہٹ جاتی ہے، بلکہ اکثر اوقات مقصد کے حصول کے لیے ان کی مدد کے لیے خود بخود آگے آتی ہے۔ نمبر 2، ایک فلسفہ جنم لیتا ہے۔ اس فلسفے کو ترتیب دینے کے پیچھے کار فرما اصل نظریے کا تعلق اس اہمیت کے ساتھ ہے جو کارنیگی مقصد کی قطعیت کو دیتا ہے۔ جب کارنیگی کی دلچسپیاں اپنی دولت کو استعمال کرنے اور بانٹنے کی جانب مرکوز ہوئیں تو وہ ایک بہت بڑی اسٹیل انڈسٹری کا مالک تھا اور کرنسی کی شکل میں بہت زیادہ دولت اکٹھی کر چکا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی دولتوں کا ایک بڑا حصہ اس علم پر جس کی مدد سے اس نے یہ ساری دولت حاصل کی تھی اور انسانی
رشتوں کی سوجھ بوجھ پر مشتمل تھا۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی زندگی کا اہم ترین مقصد یہ بن گیا کہ کسی شخص کو پورے جوش و جذبے کے ساتھ اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ ایسا فلسفہ ترتیب دے جو اس کا علم ان تمام لوگوں تک پہنچا سکے جو اس کے خواہاں ہیں۔ اس وقت تک وہ کافی عمر رسیدہ ہو چکا تھا اور سمجھتا تھا کہ اس کام کے لیے ایک نوجوان شخص کی ضرورت ہے جس کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ پورے جذبے کے ساتھ 20 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ تک انفرادی کامیابی کی وجوہات پر تحقیق کر سکے۔ جب میں اتفاقی طور پر کارنیگی سے ملا، میں اس کی کامیاب زندگی کے بارے میں ایک میگزین کے لیے اس کا انٹرویو لینے گیا تھا اور تقریباً 250 افراد کا انٹرویو لے چکا تھا جن کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ اس کام کے اہل ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگوں کی عادات و اطوار اور کردار کو بڑی گہری نگاہوں سے پرکھنے کا عادی تھا۔ مجھ سے چند باتیں کرنے کے بعد وہ سمجھ گیا تھا کہ مجھ میں وہ خوبیاں موجود ہو سکتی ہیں جن کا وہ ایک عرصے سے متلاشی تھا۔ اس نے میرا ٹیسٹ لینے کا ایک آسان اور سیدھا سادہ طریقہ اپنایا۔ سب سے پہلے اس نے مجھے اپنی ان کامیابیوں کی داستان سنائی، پھر اس نے اس خیال کا اظہار کیا کہ دنیا کو ایک ایسے فلسفے کی ضرورت ہے جس کی مدد سے لوگ انفرادی سطح پر کامیابیاں حاصل کر سکیں، جس کی مدد سے ایک معمولی کارکن بھی جتنی چاہے اور جس شکل میں چاہے دولت اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ 3 دن اور 3 راتیں وہ پہلوؤں کو اجاگر کرتا رہا کہ اس قسم کا فلسفہ تشکیل دینے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا۔ جب وہ اپنی داستان ختم کر چکا تو وہ میرا ٹیسٹ لینے کے لیے تیار تھا کہ آیا اسے وہ شخص مل گیا ہے یا نہیں جو اس کے نظریات کو تکمیل کے مراحل تک پہنچا سکے۔ تم نئے فلسفے کے بارے میں میرا نظریہ جان چکے ہو، اس نے کہا۔ اب میں اس سلسلے میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جس کا جواب تمہیں ہاں یا نہ میں دینا ہوگا۔ سوال یہ ہے، اگر میں تمہیں انفرادی کامیابی کا دنیا کا پہلا فلسفہ ترتیب دینے کا موقع مہیا کروں اور تمہیں ان افراد سے متعارف کروا دوں جو اسے ترتیب دینے کے عمل میں تمہارے ساتھ تعاون کریں گے، تو کیا تم اس موقع کو قبول کرنے کو تیار ہو؟ میں نے اپنا گلا صاف کیا، تھوڑا سا حق لایا، لیکن پھر مختصر لیکن فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، ہاں، میں نہ صرف یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں بلکہ اس کام کو تکمیل تک بھی پہنچاؤں گا۔ یہ ایک حتمی بات تھی اور یہی وہ واحد چیز تھی جس کی کارنیگی کو تلاش تھی، یعنی مقصد کی قطعیت۔ بہت سالوں بعد مجھے پتا چلا کہ جب کارنیگی نے یہ سوال پوچھا تھا تو اس کے ہاتھ میں سٹاپ واچ تھی اور اس نے میرے جواب کے لیے صرف 8 سیکنڈ کا وقت دیا تھا۔ اگر جواب دینے میں اس سے زیادہ دیر ہو جاتی تو یہ موقع نہیں مل سکتا تھا۔ میرا جواب 29 سیکنڈ میں مل گیا تھا۔ اس وقت کے بارے میں کارنیگی نے یہ وجہ بیان کی تھی۔ اس نے کہا تھا، یہ میرا تجربہ ہے کہ جب کسی شخص کو فیصلہ کرنے کے لیے تمام ضروری حقائق مہیا کر دیے جائیں اور پھر بھی وہ فوری طور پر کوئی فیصلہ نہ کر سکے تو پھر اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تو وہ اسے اپنے کسی بھی کیے گئے فیصلے پر عمل درآمد کر سکے گا۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لوگ جو فوری طور پر کسی فیصلے پر پہنچ جاتے ہیں، ان میں عام طور پر دیگر حالات میں بھی مقصد کی قطعیت کے ساتھ آگے بڑھنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کارنیگی نے کہا، اس فلسفے کو جو میں نے بیان کیا ہے کہ ترتیب دینے کے لیے کسی شخص میں جو 2 اہم خصوصیات موجود ہونی چاہیے، ان میں سب سے پہلی خاصیت تو تم میں موجود ہے۔ اب میں دیکھوں گا کہ آیا دوسری خاصیت بھی تم میں موجود ہے یا نہیں۔ اگر تمہیں اس فلسفے کو ترتیب دینے کا موقع مہیا کیا جاتا ہے تو کیا تم بغیر کسی تنہا کے اپنی روزی خود پیدا کرتے ہوئے اپنی زندگی کے 20 سال کامیابی اور ناکامی کی وجوہات پر تحقیق کرنے کے لیے صرف کر سکتے ہو؟ یہ سوال میرے لیے دھچکے کی مانند تھا، کیونکہ میں قدرتی طور پر یہ توقع کرتا تھا کہ کارنیگی کی کثیر دولت میں سے مجھے اس کام کے لیے کچھ معاونت فراہم کی جائے گی، لیکن میں نے اس دھچکے پر فوری طور پر قابو پاتے ہوئے کارنیگی سے سوال کیا کہ اس قدر اہم ذمہ داری کے لیے وہ رقم مہیا کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے۔ یہ رقم مہیا نہ کرنے کا سوال نہیں ہے، مسٹر کارنیگی نے جواب دیا۔
بلکہ میری یہ جاننے کی خواہش ہے کیا تم کسی صلے یا بدلے کی امید رکھے بغیر اس کام کو اہم خیال کرتے ہوئے اس کے لیے چند قدم زیادہ چلنے کے لیے تیار ہو؟ پھر اس نے مزید وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی لوگ صرف وہی ہوتے ہیں پھر اس نے مزید وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب لوگ صرف وہی ہوتے ہیں جو ملنے والے معاوضے سے بڑھ کر محنت کرنے یا کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اس نے اس حقیقت کی طرف بھی توجہ دلائی کہ نقدی کی صورت میں معاونت خواہ افراد کی جائے یا افراد پہ مشتمل گروپس کی جائے اکثر اوقات فائدے کی بجائے نقصان کا موجب ثابت ہوتی ہے، جو بڑے بڑے پرتخیل لوگوں کے تخیل کو بھی ڈگمگا دیتی ہے۔ اگرچہ یہ انفرادی کامیابی کے 17 اصولوں میں سے 2 اصول ہیں، یہ 2 اصول یہاں ایک واحد مقصد کے لیے یکجان کر دیے گئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح اس فلسفے کے اصول زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، اور کس طرح اصولوں کا یہ مجموعہ ایک عظیم طاقت کو جنم دیتا ہے جو ان میں سے کسی ایک واحد اصول پر عمل کرتے ہوئے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ مقصد کی قطعیت کی طاقت۔ اب ہم مقصد کی قطعیت کی طاقت کے تجزیے اور ان کی نفسیاتی اصولوں کی جانب آتے ہیں جن سے یہ طاقت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تمہید اول، انفرادی کامیابی کا نقطہ آغاز ایک قطعی مقصد کا اختیار کرنا اور اس کے حصول کے لیے ایک قطعی منصوبے کی تیاری ہے۔ تمہید دوم، تمام کامیابیاں محرک یا محرکات کے مجموعے کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ 9 بنیادی محرکات ہیں جو ہر قسم کے رضاکارانہ عمل اور انسانی سرگرمیوں کو جنم دیتے ہیں۔ یہ محرکات باب 1 میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ تمہید سوم، کوئی اہم نظریہ، منصوبہ یا مقصد جو ہمارے ذہن پر مسلط ہو جاتا ہے وہ ہماری سوچوں میں بار بار آ کر اور تکمیل کی شدید خواہش کی وجہ سے ہمارے تحت الشعور میں چلا جاتا ہے، اور جو بھی قدرتی ذریعہ اسے حاصل ہو سکے اس کی مدد سے اپنے منطقی اول کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ تمہید چہارم، ہمارے شعوری ذہن میں موجود کوئی بھی غالب خواہش، منصوبہ یا مقصد جس کے حصول کا ہم ایمان کی حد تک مکمل یقین رکھتے ہوں وہ ہمارے ذہن کے تحت الشعور کا حصہ بن جاتا ہے، اور آج تک ایسے شواہد نہیں مل سکے کہ اس قسم کی خواہش کبھی تشنہ و تکمیل رہ گئی ہو۔ تمہید پنجم، قوت متخیلہ واحد چیز ہے جس پر کسی شخص کا مکمل اور مسلمہ کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی حیران کن حقیقت ہے جو انسان کے ذہن اور عظیم دانش کے آفاقی ذہن کے درمیان قریبی تعلق پر دلالت کرتی ہے۔ ان دونوں کو باہم جوڑنے والی کڑی یقین ہے۔